वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमरीका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस का इज्रा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस के तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कलअदम करार दें। दरखास्त पर फैसले तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस यूसुफ अली सईद ने रिमार्क्स दिए। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने नया नोटिफिकेशन भी जारी किया। सिंध हाई कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकती है, फैसला आज ही जारी किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में बैठने से इनकार। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को खत लिख दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, ऑर्डिनेंस के चंद ही घंटों बाद कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबका कमेटी काम जारी रख सकती थी। सीनियर तरीन जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करना चाहिए था। कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों हटाया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करना गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अदालती जायजे या फुल कोर्ट का फैसला आने तक कमेटी में नहीं बैठूंगा। खदशा है नई कमेटी फुल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ ना चली जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। लिखा, रूल्स बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में मजीद मुदाखलत का दरवाज़ा बंद भी किया गया था। इस फैसले की रोशनी में नए ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत पर सवालिया निशानात हैं। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का छठा मुशावरती इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन अरकान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक तफसीली गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे रखा है। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे टोल प्लाजा के शीशे, बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत फैलाई गई। KP के CM है, वो जब 4 दिन पहले लाहौर पे लश्करकशी कर रहे होंगे, कंटेनर पे चढ़े होंगे, क्लैशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़े होंगे, आज किसी दहशतगर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशतगर्द के खिलाफ वो कार्रवाई की होती, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। वज़ीर आला KP अपनी हुकूमत और इंतजामी उमूर पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं PTI वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके 2 जलसे नाकाम हुए। दहशत गर्दी पर वफाकी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात का इख्तलाफी नोट।
لکھا سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے لیے آئینی تقاضوں پر پورا نہیں اترتی. تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے. پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے. پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی. 3 جون سے کیس چل رہا تھا. 26 جون کو پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست آئی. بیرسٹر گوہر نے جاری کیس میں معاونت کی درخواست دی. پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈکلیریشن کی استدعا نہیں کی. الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لے. فریقین کو سن کر 7 روز میں فیصلہ کرے. سے پوچھا ترمین اللہ صاحب نے کہ کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم نشستیں پی ٹی آئی کو دیں, آپ کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کریں اور ممبران کو پی ٹی آئی. میں نے کہا مجھے کیا اعتراض ہوگا. جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا تھا پی ٹی آئی کو نشستیں دیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں. میں نے کہا بالکل آپ کریں. عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے واجب ہے عدالت کو فیصلہ کرے جو حقیقت کے قریب تر ہے. یہ نہیں ہوتا لکھ کر استدعا کی جائے کہ مجھے یہ ریلیف دے. سلمان اکرم راجہ کی پروگرام 11 آور میں گفتگو. کہا وزیر قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکاری ہے. عدالتی فیصلوں پر عمل نہ ہونے سے ریاست ٹوٹ جاتی ہے. سپریم کورٹ نے تشریح کر کے ہی فیصلہ دیا ہے. حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی میں راکٹوں کی بارش. ساحلی شہر حیفا پر 200 راکٹ فائر کیے. کئی گھر تباہ ہو گئے. متعدد افراد زخمی. شمالی اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ. اسرائیل نے گزشتہ روز غزہ کی طرح لبنان کو بھی خون میں نہلا دیا. 400 حملے کیے. شہید ہونے والوں کی تعداد 500 ہو گئی. 1000 سے زائد زخمی ہیں. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے حزب اللہ کے خلاف آپریشن سب کے لیے پیغام ہے. برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے اسرائیل لبنان کے کچھ حصے پر قابض ہونا چاہتا ہے. No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill long-standing ODA commitments. غزہ جیسے سانحات کو حل کیے بغیر پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اقوام متحدہ میں سمٹ آف دا فیوچر سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے. عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی. خود مختار قرض کے نظام کا جائزہ لے کر اسے مزید منصفانہ بنانا ہوگا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران احتجاج. کشمیریوں اور سکھوں نے یو این ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا. کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے نعرے لگائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر عالمی مسائل پر توجہ دلائیں گے. غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کر دی ہے. پینتالیس دن پورے ہو گئے. 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے مظاہرے کریں گے. شاہراہوں پر دھرنا دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ ظہیم الرحمان کا اعلان. کہتے ہیں حکومت نے کہا تھا 45 دن میں تمام شرائط مانیں گے. آئی پی پیز کا فورنسک آڈٹ کریں گے. عوام کو ریلیف ملے گا لیکن عمل نہیں ہوا. یکم سے 7 اکتوبر تک فلسطین اور لبنان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے. اسلام آباد کے تھانہ سنگجانی میں 3 شہریوں کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام ثابت. آئی جی اسلام آباد نے تحقیقاتی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. کہا ایس ایچ او کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. تفتیشی افسر اور ڈی ایس پی ترنول کو بھی معطل کر دیا. ایس پی سے وضاحت طلب کی. 2 ڈی آئی جیز کی کمیٹی بنائی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. واقعے میں پولیس کا اعلیٰ افسر ملوث ہے. یہ اے ایس آئی یا ایس ایچ او کا کام نہیں, کوئی ایس پی یا کوئی اور. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ یہ معاملات دیکھیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا.
آپ کو ٹویٹر سے پابندی ہٹانے کا بیان دینے کی کس نے ہدایت کی؟ پی ٹی اے کے وکیل نے کہا غلط فہمی کی بنیاد پر ہدایات جاری ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا شروع میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے، 3 سماعتوں کے بعد تو انہوں نے قبول کیا۔ وکیل نے کہا متنازع مواد کی نشاندہی ہوتی ہے تو ٹویٹر کو شکایت کی جا سکتی ہے۔ متنازع مواد کا تعین کرنا ریگولیٹر کا کام ہے، یہاں ریگولیٹر انتظامیہ کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنی متنازع مواد ہٹانے میں ناکام رہتی ہے تو حکومت بندش کا حکم دے سکتی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک ایکس سے خط و کتابت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے یحییٰ سوار سے متعلق اسرائیلی دعوے کو جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ حماس کا کہنا ہے یحییٰ سوار خیریت سے ہیں اور تنظیم کی سیاسی اور عسکری قیادت سے مکمل رابطے میں ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی بہت سی لاشوں کے ڈی این اے لے کر اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یحییٰ سوار شہید ہو چکے یا اب تک کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کی نیو یارک میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات۔ ملالہ نے افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کی حالت زار پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ کہا لڑکیوں کی بات سنیں، مطالبات کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترجیح دیں۔ ملالہ نے ایکس پر لکھا صنفی امتیاز کی طالبان حکومت کے جابرانہ نظام کو انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ جو بائیڈن نے شیخ محمد بن زائد کا خیر مقدم کیا۔ اماراتی صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ لبنان اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر مشاورت سمیت غزہ جنگ بندی پر بھی بات ہوئی۔ شیخ محمد بن زائد نائب امریکی صدر کملا ہیرس سے بھی ملاقات کریں گے۔ آئی سی سی نے ویمنز T20 ورلڈ کپ کا آفیشل سانگ ریلیز کر دیا۔ آل گرلز وش گروپ نے آواز کا جادو جگایا۔ گانے میں پچھلے ورلڈ کپ کے یادگار اور سنسنی خیز لمحات دکھائے گئے ہیں۔ میگا ایونٹ 3 اکتوبر سے دبئی اور شارجہ میں شروع ہوگا۔ قومی ویمنز ٹیم افتتاحی روز سری لنکا سے ٹکرائے گی۔ پاک بھارت ٹاکرا 6 اکتوبر کو شیڈیول ہے۔ عالمی کراتے کامبیک کھلاڑی شازیب بن کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے آپ ترقی کی روشن مثال ہیں۔ آپ جیسے با صلاحیت نوجوان سے ہی ملک کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ اور پاکستان صاف انڈر 17 چیمپئن شپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا۔ بھوٹان کے خلاف سنسنی خیز مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ گرین شرٹس کی جانب سے خبیب خان، سبحان کریم اور شرف خان نے گول سکور کیے۔ میزبان ٹیم نے آخری لمحات میں گول کر کے خود کو شکست سے بچایا۔